سورج کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ بہت گہری اور بڑی عظیم الشان تمثیل ہے. لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہماری جتنی غذا ہے، جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں یا جن پر جانوروں کی بسر اوقات ہے، وہ تمام تر سورج کی مرہون منت ہے. یہ جتنے بھی سبزی ہے جس سے ہمارا جانوروں کی غذا کا نظام جاری ساری ہے، یہ تمام سبزی سورج کی گرمی سے نہیں، سورج کی روشنی سے نصیب ہوتی ہے. سبز پتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ مادہ رکھا ہے جو روشنی سے طاقت لے کر، یعنی گرمی سے نہیں بلکہ روشنی کی توانائی سے طاقت لے کر عام دنیا کے ایسے مادوں کو جس سے زندگی فائدہ نہیں اٹھا سکتی، ان کو ایسے کیمیائی مادوں میں تبدیل کر دیتے ہیں پتے سورج کی مدد سے کہ وہ غذا بن جاتے ہیں. پھر وہ غذا پتوں ہی سے پھلوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور پھلوں میں پھر کئی مراحل سے گزر کر مختلف رنگ، مختلف مزے، مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے. پھر یہی وہ سورج کی روشنی ہے جو دانے بناتی ہے، جو جانوروں کے لیے چارے بناتی ہے، جو جنگل میں چرنے والے ہرنوں کے لیے گھاس بناتی ہے، اور ساری زندگی جو کائنات میں جاری و ساری ہے وہ سورج کی روشنی کی محتاج ہے. سمندر میں بھی سورج کی روشنی کا فیض ہے جس سے جان بنی ہوئی ہے، زندگیاں وہاں قائم و دائم ہیں. تو یہ مراد ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج ہونے سے کہ تمہاری روحانی زندگی کی تمام تر انحصار اب اس سورج سے وابستہ ہو گیا ہے، اور اس کے نور سے تم فیض پاؤ گے اور تمہاری تمام تر روحانی ضرورتیں اسی سے پوری ہوں گی. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف میں ایک اور رنگ میں بیان فرمایا کہ تمہاری تمام تر روحانی ضروریات اس وجود سے پوری ہوں گی. اس کو ایک اور تمثیل میں یوں بیان فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران اب کی خدمت میں معراج کے دوران 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا اور پانی کا بھی رد کر دیا اور شراب کا بھی رد کر دیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ پانی زندگی کے لیے ضروری صحیح مگر مکمل غذا نہیں. چند دن، چند ہفتے آپ پانی پہ زندہ رہ سکتے ہیں مگر آپ کی سب ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. اس میں توانائی نہیں. شراب میں ایک قسم کی مصنوعی توانائی ہے. ایک انسان جو شرابی قوم سے تعلق رکھتا ہو، بعض دفعہ اس کے جذبہ غیرت کو بڑھانے کے لیے، اس میں لڑنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے شراب کا استعمال کیا جاتا ہے. سکھوں کی تاریخ سے ثابت ہے کہ سکھ فوجیں شراب پی کر لڑنے جایا کرتی تھیں. اس سے ایک وقتی طور پر عارضی اور مصنوعی طاقت نصیب ہو جاتی ہے، مگر وہ طاقت خود اپنے ہی خون کی طاقت ہے جسے انسان چاٹ رہا ہوتا ہے. اس بلی کی طرح جو ریتی کو چاٹ رہی تھی اور اپنے خون کو خود پی رہی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میں بہت مزے کی چیز چاٹ رہی ہوں، یہاں تک کہ اس کی زبان جاتی رہی. تو شرابی کا بھی یہی حال ہے. مگر دودھ وہ غذا ہے جس میں پانی بھی ہے، جس میں ہر قسم کی انسانی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں. اتنی کامل غذا ہے کہ اگر پورے 2 سال بچہ صرف ماں کے دودھ پر پلے، اس کا جسم کا ذرہ ذرہ اس دودھ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور بڑھتا ہے. اس کا وزن بڑھتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے، اس کا حجم بڑھتا ہے، اس کی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں. اس کے بال بھی دودھ سے بن رہے ہیں، اس کے ناخن بھی دودھ سے بن رہے ہیں، اس کی ہڈیاں، اس کا خون، اس کے گوشت کے ذرے، اس کا جگر، اس کا دماغ، ہر چیز جو انسانی وجود میں خدا تعالیٰ نے عناصر کے طور پر شامل فرمائی ہے، وہ سب بچہ دودھ سے لیتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ یہ وہ کامل نبی آ گیا ہے جس کے بعد دوسری کسی تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہی.
انسانی ترقی کی انسان کو جتنی توانائی کی ضرورت ہے وہ تمام تر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان کو نصیب ہوگی. بس یہ وہی پیغام ہے سراج منیرہ والا جو خدا تعالیٰ کی قدرت میں سورج کے ظاہری مظہر کے طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے. سورج کا ظاہری مظہر یہ ہے، یعنی سورج کا جو اثر ظاہری طور پر دنیا میں دکھائی دیتا ہے، جلوہ اس کا، وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ اس کی روشنی سے ساری زندگی کو توانائی ملتی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ساری روحانی توانائی انسان کو نصیب ہوتی ہے. بس یہ وہ آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ہمیں جتنا چاہیں ان سے کاٹنے کی کوشش کریں، ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ کر دیں، قیمہ بنا دیں، محمد رسول اللہ سے ہمیں جدا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.